لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم تحت ہے، یہ عالم فوق ہے، یہ عالم امر ہے، یہ عالم خلق ہے، یہ عالم نوم ہے، یہ عالم بیداری ہے. ارے یہ عالموں کی تقسیم تمہارے اور میرے لیے ہے، میرے نبی کے لیے نہیں. وہ اس لیے کہ میرے اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا. وہ جب تمام عالموں کے لیے رسول رحمت ہے تو پھر کسی بھی عالم سے وہ دور نہیں ہے. معاف کیجئے، میں حدیث پر کلام کر رہا تھا، بات بہت دور چلی گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے کھجور کے پتے توڑے اور قبروں پہ ڈالے اور فرمایا کہ جب تک یہ ہرے بھرے ہیں، سرسبز ہیں، اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کھجور کے پتے کوئی اللہ کے ولی ہیں، کوئی بہت پہنچے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں، کوئی پتے ہی تو ہیں. یارو اگر ان کھجور کے پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، ان کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو اے مومنوں تمہاری قرآن خوانی اور حمد و تسبیح سے فائدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا تم کھجور کے پتوں سے بھی گئے گزرے ہو؟ اچھا ایک بات اور، یہ کھجور کے پتے جب خشک ہو جائیں گے تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. قرآن کی گواہی تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے. وہ خشک ہے یا تر ہے، وہ عظیم ہے یا حقیر ہے، وہ مقدس ہے یا ناپاک ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے. وہ ان قبروں کے اوپر مٹی اور پتھر بھی تو ہیں، وہ بھی تو حمد و تسبیح کر رہے ہیں. کیا ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں. وہ پتے جب خشک ہو جائیں گے تب بھی ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ نہیں ہوگا. یارو پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ مٹی پتھر حمد و تسبیح کر رہے ہیں، کیا درجات بلند ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے مراتب میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے قرب کی منزلیں طے کر رہے ہیں؟ حاصل حصول کچھ نہیں. اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، حمد و تسبیح کر رہے ہیں لیکن ان کو فائدہ تو کچھ نہیں. حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ارے ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اب مسئلہ بڑا آسان ہو گیا، اب مشکل آسان ہو گئی، الجھنیں دور ہو گئی. اب کچھ مولوی کہتے ہیں کہ جناب یہ قرآن خوانی، یہ حمد و تسبیح، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ بیکار ہے، یہ کھانے پینے کے بہانے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ ایسے ہی کہتے ہیں لوگ. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یارو وہ مسئلہ نہیں بتاتے، یہ دونوں اپنی قسم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سی قسم سے ہیں. اب یہ فیصلہ آپ کو بھی کرنا ہے کہ آپ اپنا شمار کس میں کرتے ہیں. حضرات مکرم، میں عرس کی مناسبت سے ایک بات اور عرض کروں جس میں نصیحت کا پہلو بھی ہو، اور پھر میں آپ کی جان چھوڑ دوں. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، چلو کوئی بندہ یہاں پہ موجود ہے دنیا میں، وہ آپ کے لیے دعا کرے، آپ کو کوئی رہنمائی کرے، آپ کو فائدہ پہنچائے. جب دنیا سے رخصت ہو گیا پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو آپ یہ پیروں فقیروں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جناب قبروں کی پرستش کرتے ہیں، آپ قبر پرست ہیں، ہمارے اوپر یہی الزام ہے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں. اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، چاہے وہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کیوں نہ ہو، آقا کریم کی قبر انور کیوں نہ ہو، روضہ اطہر کیوں نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ اگر عبادت سمجھ کے کرے تو مشرک، اور تعظیم سمجھ کے کرے تو ایک حرام کام کا مرتکب. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا سجدہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اب یہاں پر ذرا ایک بات سمجھاتا چلوں. دیکھیں بھائی، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، میں مانتا ہوں، بالکل صحیح ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ
عقیدت اور محبت کے مارے جن کو مسئلے سے واقفیت نہیں ہوتی، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو جاہل ہیں، بعض اوقات عقیدت اور محبت کی فراوانی میں جا کر قبروں پر، مزارات پر وہ سجدے کی صورت بنا لیتے ہیں۔ یہ بات اگر کوئی غلط بات ہے ہم میں تو اس کو ماننا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس آستانے پر ہیں جہاں علم کی روشنی بانٹی جاتی ہے، جہاں علم کا اجالا بکھیرا جاتا ہے، جہاں لوگوں کی ہدایت کی جاتی ہے اور ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی آ کر دیکھ لیجیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں۔ حالانکہ نماز میں تو ظاہرہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے قبر کی طرف منہ کیا ہوا ہو اور ظاہر صاحب قبر سے اس کی کوئی عقیدت و محبت ہو تو شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ چلو بھائی سجدہ اللہ کو کرنا تھا، ساتھ ہی پیر صاحب کو بھی ہو گیا، ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے بھی قبر کی طرف کرنا، منہ کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں، اور خاص قبر کو سجدہ کرنے کی تو بالکل ہی اجازت نہیں۔ تو ہم میں سے بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں اور بے شک ان کو ہم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اگر کوئی نہ مانے تو ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارے اوپر الزام، اس کا میں نے جواب دیا۔ اچھا ہمارا ان سے کیا شکوہ ہے؟ ہمارا شکوہ یہ ہے کہ تم نے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ تم اپنے بڑوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اب وہ تو الفاظ دہراتے ہوئے بھی دل کانپتا ہے، لیکن صرف بات کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ذرا ایک بات دہراتا چلوں کہ اگر کوئی کسی کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ نماز میں آقا کریم کا خیال آنے سے بہتر ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ گدھے یا بیل کا خیال آ جائے، تو ذرا سوچئے یہ کوئی مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ حضرات مکرم، اب ہمارا بھی الزام ہے کہ جناب تم شان رسالت میں گستاخی کرنے والے، ان کا بھی الزام ہے کہ قبروں کو سجدے کرنے والے، لیکن ان میں ایک بہت واضح فرق ہے۔ اگر وہ فرق آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مشکل آسان ہو جائے۔ یارو الزام ہم پر بھی ہے، الزام ان پر بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم پر الزام ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے جو مسئلے سے واقف نہیں، جو اندھی عقیدت و محبت میں آ کے قبروں پہ سجدے کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے صاحبان علم ہیں ان کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو اعلان کر دیتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یارو فرق یہ ہے کہ ہم پر الزام ہے تو ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے، لیکن تم پر اگر الزام ہے تو تمہارے عالموں کی وجہ سے ہے۔ یہ کوئی ایک بات نہیں ہے۔ جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، اپنے اکابر مانتے ہو، اپنے علماء میں شمار کرتے ہو، ارے ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں اگر کوئی قبر کو طرف منہ کر کے سجدہ کرے، ارے وہ ہم میں سے نہیں۔ ارے تم بھی کہہ دو کہ جنہوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں کتابوں میں لکھا ہے وہ ہم میں سے نہیں، بات ختم ہو گئی۔